الحمد للہ کما انت اہلو وصلی علی محمد کما انت اہلو۔ معزز سامعین حضرات، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں قرآن پاک دیا گیا، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب وہ کون سی ہے؟ اللہ جل جلالہ امن والہ نے ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام جیسے نبی عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے رحمت ہیں، اسی طرح آپ کی تیار کردہ جماعت صحابہ کرام وہ بھی ہمارے لیے رحمت ہیں۔ اس کے بعد حضرات محدثین اکرام، فقہاء اکرام ہمارے لیے رحمت ہیں، کیونکہ انہی کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے اور احسن طریقے سے پہنچا ہے۔ اور ان میں سے ایک محدث ہیں جن کا نام ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ابتدائی حالات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 194 ہجری میں جمعہ کے دن 13 شوال کو پیدا ہوئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام محمد ہے اور ان کے والد کا نام اسماعیل ہے۔ معزز سامعین حضرات، جس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے، ابھی بچپن میں ہی تھے تو والد کا سایہ دنیا سے اٹھ گیا۔ والدہ تنہا ان کی پرورش میں مشغول رہی۔ ابھی بچے نے اچھی طرح ہوش نہیں سنبھالا تھا تو رب کریم نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بینائی لے لی۔ تو والدہ کے لیے 2 صدمے ہو گئے۔ ایک، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا والد وہ فوت ہو گئے۔ دوسرا صدمہ یہ تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بینائی واپس چلی گئی۔ تو بہت پریشان، لیکن رب پر بھروسہ کرنے والی خاتون، اس نے رب کے دربار میں التجا کی، لجاجت کی، دعا مانگی۔ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کھیڑے پر جانا، خدا کے پیچھے پڑ گئی کہ مولا کریم، پہلے تو اس کے والد کا سہارا لیا، اب بچے کی بینائی لے لی، میں اس وقت تک تجھ سے دعا مانگتی رہوں گی جس وقت تک اس کی بینائی واپس نہیں آ سکتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے یہ فرمایا، مولا کریم، جس طرح تو حضرت زکریا علیہ السلام کو بوڑھے ہونے کی حالت میں اور ان کی بیوی بانجھ ہونے کی حالت میں ان کو تو اولاد دے سکتا ہے، جس طرح تو ڈوبا ہوا سورج دوبارہ لٹا سکتا ہے، اسی طرح آج امام بخاری کی لی ہوئی بینائی تو واپس کرے گا۔ اتنی التجا کی، لجاجت کی اور رب کے سامنے اتنی دعائیں کی کہ ایک رات سوئی ہوئی ہیں تو حضرت خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ ان کی خواب میں آئے اور فرمایا، اے نیک خاتون، جس کی دعا تو کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے تیرے بچے کی بینائی واپس کر دی ہے۔ جس وقت صبح اٹھتی ہیں اور اٹھ کے اپنے بچے کو دیکھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی کو واپس کر دیا۔ تو معزز سامعین حضرات، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم جو بھی چیز مانگیں صرف اور صرف اللہ کی رضا، اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں، اللہ رازق ہیں، جو چیز ہم مانگیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔